نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے لیے کچھ حقوق رکھے ہیں جن کو پورا کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ جس طرح والدین کے حقوق اولاد کے لیے ہیں، اولاد کے حقوق والدین کے لیے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، استاد کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق شوہر کے لیے ہیں اور شوہر کے حقوق بیوی کے لیے ہیں۔ ان حقوق کو پورا کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ جس طرح ان حقوق کو پورا کرنا لازم ہے، اسی طرح ایک حق پڑوسیوں کا حق ہے، ہمسایوں کا حق ہے، جس کو پورا کرنا ہم پر لازم ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے ہمیشہ اتنی کثرت سے پڑوسیوں کا خیال رکھنے کی تاکید کرتے، مجھے گمان ہوا کہ وہ وارث نہ بنا دیں، مجھے خیال ہوا کہ وہ وارث ہی بنا دیں گے۔ پڑوسیوں کے حقوق ہیں کیا؟ ہمسایوں کے حقوق ہیں کیا؟ کس طرح ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا جائے، کس طرح ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے، ان کے حقوق ہیں کیا؟ سب سے پہلے نمبر پر یہ ہے کہ اپنے ہمسایوں کو، اپنے پڑوسیوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ دی جائے۔ ہاں، اگر وہ تمہیں تکلیف دیں تو تم اس پر صبر کر لو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے اپنے پڑوسی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے تکلیف نہ دو، اگر وہ تمہیں تکلیف دے تو تم اس پر صبر کرو، آخر ایک نہ ایک دن موت تم دونوں کو جدا کر ہی دے گی، تم دونوں کو موت الگ کر ہی دے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ اب اپنے ہمسایوں پر ظلم نہ کیا جائے، ان پر کسی قسم کا ظلم نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسلمان کی نشانی قرار دیا ہے کہ ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی مدد و حفاظت کرے، اسے دشمنوں کے حوالے نہ کرے، اسے کسی قسم کی تکلیف نہ دے۔ تیسری بات یہ ہے کہ پڑوسی کے گھر کی عورتوں کی حفاظت کرے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پڑوس کے گھر کی عورتوں کی حفاظت بھی اسی طرح لازم ہے جس طرح اپنے گھر کی عورتوں کی حفاظت کرتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ تمہارے پڑوس تم سے قرض مانگیں تو تم ان کو قرض دے دو، اگر وہ تمہیں کسی کام کے لیے بلائیں تو تم ان کی مدد کرو، تم ان کے بلاوے پر جاؤ، تم انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ دو، اگر انہیں کسی قسم کی تکلیف ہو تو تم ان کی ہمدردی کرو، اگر وہ تم سے کسی قسم کی مدد چاہیں تو تم ان کی مدد کرو۔ آگے ہے کہ اگر ان کے ہاں، تمہارے ہمسایوں کے ہاں خوشی کا موقع ہو تو تم ان کی خوشی میں شرکت کرو، انہیں مبارکباد دو۔ اگر تمہارے ہمسایوں میں سے کوئی انتقال کر جائے، کوئی فوت ہو جائے تو تم اس کے جنازے میں شرکت کرو۔ آگے آتا ہے کہ اپنے ہمسایوں کی اجازت کے بغیر اپنے مکان ان کے مکان سے اونچے نہ کرو، ان کے مکان سے بلند نہ کرو۔ یہ تو تھے حقوق جن کو پورا کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پڑوس کی، ہمسایوں کی حد کیا ہے، کہاں تک کہ لوگ پڑوسی کہلاتے ہیں۔ پڑوسی سے مراد ہر وہ شخص ہے جو دائیں بائیں، اوپر نیچے کے لوگوں میں 40 گھروں تک رہتا ہو، اسے پڑوس کہیں گے، اسے ہمسایہ کہیں گے۔
اب ہے پڑوسی کی قسمیں کہ پڑوسی کی ہمسایوں کی قسمیں کتنی ہیں اور ان کے حقوق کتنے ہیں۔ پڑوسیوں کی 3 قسمیں ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پڑوسی 3 طرح کے ہوتے ہیں اور ان کے حقوق، ان میں سے کسی کے 3 حقوق ہیں، کسی کے صرف 2 حقوق ہیں اور کسی کا صرف 1 حق ہے۔ سب سے پہلی قسم یہ ہے وہ پڑوسی جو مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، پڑوسی بھی ہے۔ اس کے 3 حقوق ہیں، ایک مسلمان ہونے کا، دوسرا رشتہ دار ہونے کا اور تیسرا پڑوسی ہونے کا۔ دوسری قسم کے وہ پڑوسی ہیں جو پڑوسی بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں لیکن مسلمان نہیں ہیں۔ ان کے صرف 2 حق ہیں، ایک پڑوسی ہونے کا اور ایک رشتہ دار ہونے کا۔ تیسری قسم کے وہ پڑوسی ہیں جو نہ تو مسلمان ہیں اور نہ ہی رشتہ دار ہیں، صرف پڑوسی ہیں۔ ان کا صرف اور صرف 1 حق ہے، وہ بھی پڑوسی ہونے کا۔ لہٰذا مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ہمسایوں کا، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھے، ان کی ضروریات کو پورا کرے۔ اگر وہ کسی کام کے لیے تمہارے پاس آئیں، ان کے کام کو پورا کیا جائے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ جس شخص کے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس شخص کے 3 پڑوسی ہوں اور وہ تینوں اس سے خوش ہوں اور وہ شخص اسی حالت میں انتقال کر جائے تو اللہ رب العزت اس شخص کی مغفرت فرما دیں گے۔ اس کے برعکس اگر ہم نے اپنے پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھا، ان کی ضروریات کو پورا نہیں کیا، ہمیشہ ان کو تکلیف دی، ان کو پریشان کیا، ان پر ظلم کیے، تو یہی پڑوسی کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے پروردگار، تو نے میرے اس بھائی کو دولت عطا کی اور مجھے تنگ دست رکھا۔ یہ شخص پیٹ بھر کر سوتا تھا اور میں بھوکا سو جاتا۔ اس سے پوچھ، یہ اپنے دروازے بند کر کے مجھے رزق سے کیوں محروم رکھتا تھا، حالانکہ آپ نے اسے دولت عطا کی تھی، خوشحالی عطا کی تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنے کی، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔